اللہ اللہ اللہ۔ عوامی رائے ایک بت۔ انسانی تاریخ کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں طاقت کی مختلف صورتیں رہی ہیں، جیسے بادشاہت، مذہب، قانون اور نظریات وغیرہ۔ جدید دور میں ایک نئی طاقت کا عروج ہوا ہے جسے عوامی رائے یا پبلک اوپینین کہا جاتا ہے۔ بظاہر یہ جمہوریت کی روح ہے، مگر جب عوامی رائے کو حرف آخر اور مقدس سمجھ لیا جائے تو ایک خطرناک شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یعنی عوام کی اکثریت جس کو حق سمجھ لے وہ اپنی تمام خرابیوں کے باوجود حق قرار پائے گا۔ دوسری طرف عوام کی اکثریت جس کو غلط سمجھ لے، چاہے قانون فطرت اس کا تقاضا کرتا ہو، تب بھی وہ غلط گمان کیا جائے۔ اس زمین پر بسنے والے اکثر لوگ علم کی بجائے قیاس و گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور ان کے عقائد، فلسفے، اصول زندگی، لائف اسٹائل اور قانون سب کے سب قیاس آرائیوں اور تکہ بازیوں پر مبنی ہیں۔ اس کے برعکس اللہ کا راستہ جو کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے کا طریقہ ہے، وہ وحی الہی یعنی ڈیوائن گائیڈنس پر مبنی ہے اور اللہ کی رضا کے مطابق ہے۔ لازماً یہی ایک راستہ ہے جس کا علم خالق کائنات نے خود دیا ہے، نہ کہ جس کو لوگوں نے بطور خود اپنے قیاس سے تجویز کیا ہو۔ ہمیشہ سے مسلمانوں کے لیے صرف وحی الہی پر مشتمل عمل ہی قابل بھروسہ رہا ہے۔ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ ایک جانب وہ فیکٹس اینڈ فگرز کا قائل ہے، لیکن دوسری جانب وہ انہی فیکٹس اینڈ فگرز پر پوری طرح بھروسہ بھی نہیں کر پاتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ کسی بڑی سے بڑی حقیقت کو اکثریت یعنی میجورٹی قبول نہیں کر رہی، تو وہ بجائے حقیقت کا ساتھ دینے کے اکثریت کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ جب بھی کوئی حقیقت اور صداقت بگڑے ہوئے لوگوں کے سامنے آتی ہے تو وہ نہ صرف اس کو رد کر دیتے ہیں بلکہ اس کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی سوسائٹی کے لیڈر اور قوم کے شریر لوگ ان کی پشت پناہی کرنے لگتے ہیں، کیونکہ اس سے ان کو اپنا مفاد خطرے میں نظر آتا ہے اور اپنی گدی ڈولتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور عوام اس لیے اس کو قبول کرنے سے ہچکچاتے ہیں کہ وہ اپنے رسوم اور رواج اور اپنے آبائی طریقے کے بندے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہر وہ بات ان کو بری لگتی ہے جو ان کے ریلیجیس اور کلچرل ٹریڈیشنز کے خلاف ہوتی ہے، چاہے وہ کتنی بڑی حقیقت کیوں نہ ہو، اور اپنی تائید و تصدیق میں اپنی پشت پر کتنی ہی واضح حجتیں رکھتی ہے۔ قرآن کریم اسی حقیقت کو بیان کر رہا ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گے، وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ کسی سچائی اور حقیقت کو ماننے کے لیے اکثریت کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کیا وہ خود سچائی ہے یا نہیں، کیا سنجیدہ ذی علم یعنی انٹلیکچوئلز اور صاحب کردار لوگ اس کے حق میں شہادت دیتے ہیں یا نہیں، چاہے ان کی تعداد کتنی کم کیوں نہ ہو۔ سقراط کے متعلق مشہور ہے کہ اس کے بعض ناصحوں نے اس سے کہا کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ سارا ایتھنز تمہارے خیالات سے برہم ہے، کیا تم کو ان کی کچھ پرواہ نہیں؟ اس نے بڑے ہی اطمینان سے جواب دیا، مجھے صرف اس ایک انسان کی پرواہ ہے جو دانشمند ہو۔ قرآن کریم یہاں سقراط کی طرح صرف دانشمند انسان کی پرواہ کا حکم نہیں دیتا، اگرچہ دانشمند انسان کی ایک حیثیت ہوتی ہے، بلکہ قرآن کریم اس دانشمند انسان کی تائید کرتا ہے جس کا علم الہی تعلیمات پر مبنی ہے۔ یہ وہ علم ہے جو زندگی کا رہنما بن سکے، اور انسان کو یہ علم انبیاء کی معرفت اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے۔ آج ہم ایک ایسے دور میں سانس لے رہے ہیں جہاں خدا کو ماننے کا دعویٰ باقی ہے، مگر خدا کی حاکمیت خاموشی سے عوامی رائے کے سپرد کی جا چکی ہے۔ آج حق و باطل، خیر و شر، جائز و ناجائز کے فیصلے وحی کی روشنی میں نہیں بلکہ اکثریت کے شور میں طے ہوتے ہیں۔ گویا عوامی رائے نے ایک نئے بت کی شکل اختیار کر لی ہے۔ یہ بت کوئی عام بت نہیں ہے، یہ بت مٹی کا بنا ہوا نہیں ہے، یہ بت بول سکتا ہے، ہنگامہ کر سکتا ہے، چیخ سکتا ہے، احتجاج کر سکتا ہے، اور
اپنے آگے جھکنے کا صرف حکم ہی نہیں دیتا بلکہ زبردستی اپنے آگے جھکا بھی سکتا ہے۔ آج کا قانون، جس کو ہم جنگل راج بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں اس بات کی مخالفت کو صرف غلطی نہیں بلکہ بغاوت اور دیش دروہ کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ آج ہر وہ شخص، خواہ وہ داڑھی ٹوپی والا ہو، تلک یا ٹیکے والا ہو، سوٹ بوٹ والا ہو یا جبہ و دستار والا ہو، سب نے اس بت کی خدائی کو دل سے تسلیم کر لیا اور سب اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف دین فطرت یعنی اسلام ہمیشہ کی طرح ایک بیلنسڈ ویو پیش کرتا ہے۔ اسلام میں عوامی رائے کی نفی نہیں کی گئی مگر اسے خدا بھی نہیں بنایا گیا ہے۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے شورا کی اہمیت کو اجاگر کیا مگر شورائیت کے اس عمل کو وحی کا تابع کیا اور اخلاقی حدود کا پابند بنایا۔ شورا اللہ تعالیٰ کی شریعت کے عملی نفاذ کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اسلام نے اس تازہ ترین بت کو پاش پاش کر دیا۔ اسلام کے اصول شورا کی بنیادی بات یہ ہے کہ شورا مسلمانوں کے معاملات چلانے میں مطلق العنان اور مختار کل نہیں ہے بلکہ لازماً اسلامی حدود کی پابند ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی جانب سے نازل کیا ہے۔ اسی ضمن میں قرآن فرماتا ہے، تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔ اس قاعدے کے لحاظ سے مسلمان شرعی معاملات میں مشورہ کر سکتے ہیں کہ کسی آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے اور اس پر عمل کیسے کیا جائے، مگر اسلامی شورا قرآن و سنت کے صریح حکم کے خلاف کوئی آزاد فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اگر ہم تاریخ کے صفحات کی ورگردانی کریں، ہمیں اجتماعی گمراہی کی بہت سی مثالیں ملیں گی جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جب بھی دنیا نے عوام کی اکثریت کو حق تسلیم کیا وہ تباہی و بربادی کا شکار ہو۔ اس کی مثال ہم 17ویں صدی کے سیکنڈ ہاف میں فرانس اور یورپ میں آنے والے انقلابات سے لے سکتے ہیں۔ فرانسیسی انقلاب کو دنیا کا سب سے خونی انقلاب کہا جاتا ہے، لیکن یہ بات بھی مسلم ہے کہ اسی انقلاب کے بعد رائے عامہ اور جمہوریت کو پہلی بار حاکم کی حیثیت حاصل ہوئی۔ اس انقلاب کے بعد رائے عامہ خدا بن بیٹھی اور آسمانی علوم ادیان یعنی ڈیوائن گائیڈنس کا قلادہ انسان نے اپنی گردن سے اتار پھینکا، اور اقبال کا یہ شعر عملاً نظر آیا کہ جدا ہوں دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فرانسیسی انقلاب سے لے کر آج تک 250 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ کچھ انسانوں نے رائے عامہ کو بنیاد بنا کر عوام کو اپنا غلام بنا لیا اور ہر پہلو سے یعنی علمی، دینی، سماجی، معاشی، سیاسی ظلم ہی ظلم دنیا میں چھا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ پبلک اوپینین جب بھی خدائی قوانین اور تعلیمات کی جگہ لے گا تو نہ صرف گمراہی پھیلے گی بلکہ ظلم و زیادتی بھی عام ہوتی چلی جائے گی۔ آخر میں سوال یہ ہے کہ معیار کس کو تسلیم کیا جائے؟ اس کا جواب بالکل سادہ اور دو ٹوک ہے کہ حق کا معیار قانون الہی ہے اور انسانوں کی بھلائی اسی بات پر موقوف ہے کہ وہ حق کا معیار اللہ کے قانون کو تسلیم کرے اور اسی کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے معاملات طے کرے، ورنہ جب کبھی بھی خالق کائنات کی جانب سے نازل کردہ علوم سے اوپر اٹھ کر اپنے معاملات طے کیے جائیں گے تو دنیا ماضی کی تباہی کو دوبارہ دہرائے گی اور ذلت و رسوائی سے دوچار ہوتی رہے گی۔ اسی قیاس و گمان پر مبنی انسانی تہذیب پر نقد کرتے ہوئے عامر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گما کی حد میں ہے پرواز فکر انسانی، گما قدم قدم کروٹیں بدلتا ہے۔